السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا تجوید کا تعارف کہ تجوید ہے کیا، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے اس کلاس میں ہم لحن کے بارے میں پڑھیں گے کہ لحن کیا ہے اور وہ کس طرح کے مسٹیکس ہیں اور ہم کیسے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو دیکھیے اس میں لحن کے بیان میں لحن کا سب سے پہلے ہم میننگ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لحن کے لغوی معنی ہے غلطی کرنا، مسٹیک کرنا۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ ٹھیک ہے، قواعد کیا ہوتے ہیں؟ رولز کے خلاف پڑھنا۔ پھر ہے لحن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ اب لحن جلی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آیا ہمیں ان غلطیوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم اس کو اچھے سے سیکھیں گے، یاد کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حرام غلطی ہوتی ہے جس کے اوپر گناہ آتا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے لحن جلی۔ لحن جلی واضح اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح مطلب کلیئر غلطی جو نظر آ رہی ہو، بلنڈر مسٹیکس۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی اصطلاحی تعریف ہے حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکانات میں غلطی کرنا۔ حروف کے مخارج مطلب ورڈ کو پروناؤنس کرنا، جیسے ہر ورڈ کا اپنا مخرج ہوتا ہے، ہر ورڈ اپنے مخرج سے نکلتا ہے، اس میں بھی غلطی کرنا۔ اور صفات لازمہ مطلب ورڈ کے اندر جو بھی صفات آ رہی ہیں، اس کی کوالٹیز آ رہی ہیں، ان کو ادا نہ کرنا۔ اور حرکات و سکانات میں غلطی کرنا مطلب حرکات کوئی بھی آ رہی ہیں، اس کے اوپر حرکات، زبر، زیر پیش اور سکانات جیسے سکون آتے ہیں تو اس میں بھی غلطی کرنا۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لحن جلی کی 5 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 قسمیں ہیں، تو نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ نمبر 1 کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ دیکھیں، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ تو دیکھیں یہاں پر ہے علیم، علیم، تو کتنی بڑی ہم نے یہاں پر غلطی کر دی کہ کسی بھی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا، جیسے عین کی جگہ ہم نے حمزہ پڑھ لیا، تو کتنی بڑی ہم نے غلطی کر دی، مخرج ہی چینج کر دیا۔ تو اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مخارج میں غلطی کرنا، جیسے علیم کو علیم پڑھنا، عین کی جگہ حمزہ پڑھنا، ایک غلطی یہ ہوگی۔ نمبر 2 کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، مطلب کسی بھی ورڈ کو کم کر دینا، کسی بھی ورڈ کو کم کر دینا، جیسے یہاں پر دیکھیں نسیہ، نسیہ، دیکھیں نسیہ، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں مد اصلی ہوگی، اور مد اصلی کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں نسیہ۔ تو دیکھیں کیسی غلطی ہم نے کر لی کہ ورڈ کو ہم نے اس کی مقدار کو، اس کی جو لینتھ ہے اس کو ڈیکریز کر دیا، کم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ آ گیا؟ یہ دیکھیے نسیہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، یہاں پر ہم نے لمبا کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے الف نہیں لگایا، اس کا ہم پڑھے نسیہ، نسیہ کے بعد ہم نے الف کو لگایا ہی نہیں اور اس کی جو مد اصلی ہے اس کو ہم نے ریموو کر دیا، تو یہ غلطی ہوگی۔ تو یہ بھی کیا ہوگی؟ لحن جلی کی غلطی جو کہ نظر آ رہی ہے۔ پھر نمبر 3 میں ہے کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا۔ کسی بھی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا، یہاں ہم نے گھٹا دیا تھا، اس کو ڈیکریز کر دیا تھا، کم کر دیا تھا، اور یہاں پر بڑھا دینا، خود سے خود بڑھا دینا، اور یہ غلطی میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ جیسے قال، قال، جیسے ہر ورڈ کو لمبا لمبا کر کے پڑھنا۔ دیکھیں اب دیکھیں قال، ل، تو لام کے بعد ہم الف لگا رہے ہیں اور ہر ورڈ کے بعد الف لگاتے جانا اور اس کو خود سے خود لمبا کرتے جانا، تو یہ بھی لحن جلی کی غلطی ہے۔ تو یہ غلطیاں ہم نے نہیں کرنی۔ تو اس کی ہمیں انہوں نے 5 کائنڈس کہی ہیں کہ اس کی 5 قسمیں ہیں، تو 3 ہوگی۔ تو اب آگے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے نمبر 4 میں کیا ہے؟ نمبر 4 میں ہے متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا۔ اب متحرک کیا ہوتا ہے؟ متحرک وہ ورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت آ جائے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں متحرک، بیکاز وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، متحرک حرکت سے نکلا ہے۔
اس کا روٹ ورڈ ہے حرکت سے اس کا روٹ نکلا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ورڈ جو حرکت میں ہو، ایکٹیو ہو، تو اس کو ہم متحرک ورڈ کہتے ہیں، جس کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش ہوں. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش والے ورڈ کو، یا جو بھی ورڈ کے اوپر جیسے تنوین آ جاتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، جیسے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش آ جائیں، جو بھی ورڈ کے اوپر آ جائیں تو ان سب کو ہم لوگ متحرک کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ متحرک ورڈ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حرکات ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں نمبر 4 کو غور سے سنیے گا. متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا، کہ جس ورڈ کے اوپر متحرک آ رہا ہے اس کو آپ ساکن کر رہے ہیں. تو پہلے فرسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے حسدن کو حسدن، یہ دیکھیے یہ ایکوریٹ ورڈ ہے جس کے اوپر متحرک آ رہا ہے اور ہم اس کو خود سے خود ساکن کر رہے ہیں. اس کی زبر کو ہم نے متحرک کو ہٹا کر ساکن لگا دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں پہلے پوائنٹ میں کہ متحرک حرف کو ساکن، ٹھیک ہے، تو متحرک حرف کو یہاں ہم نے ساکن کر دیا. پھر ہے اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا. جیسے لام کے اوپر زبر ہے، یہ لام کے اوپر ساکن ہے، یہ ایکوریٹ ورڈ ہے جعلنا، ہم اس کو خود ہی پڑھیں جعلنا. تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ساکن حرف کو متحرک پڑھنا، ساکن حرف کو متحرک پڑھ لینا. تو یہ ہے نمبر 4. ٹھیک ہے، اس کی نمبر 5 میں اگزامپل ہے کہ 7 پوائنٹ ہے. مشدد حرف کو مخفف اور پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا. مشدد کیا ہوتا ہے؟ جس ورڈ کے اوپر شد ہوتا ہے اس کو ہم جس ورڈ کے اوپر ایسا نشان ہوتا ہے اس کو ہم تشدید والا کہتے ہیں. مطلب مشدد، تشدید، شد، یہ تینوں اسی کے ہی نام ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں مشدد حرف کو مخفف کیا ہوتا ہے؟ بغیر تشدید والا ورڈ. تو مشدد حرف کو مخفف پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا. تو جیسے اعدت اس کو پڑھنا اعدت. یہ دیکھیے کتنا بڑا ایک طرح سے مسٹیک ہے بلینڈر کہ ہم اعدت دال کے اوپر شد ہے تو شد حرف کو ہم مخفف پڑھ رہے ہیں. بنا شد والے ورڈ کو بنا شد کے پڑھنے کو مخفف کہتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے اس کی مشدد کو ختم کر کے یہاں مخفف کر دیا تو کتنا غلط ہو گیا. اعدت ہمیں پتہ ہے کہ تشدید کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں اور تھوڑا زور لگا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو سمپل پڑھ لیا. ہم نے پڑھ لیا اعدت، تو یہ ہوگی مشدد حرف کو مخفف پڑھنا. ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں مخفف حرف کو مشدد پڑھنا. دیکھیے یہاں پر تصیفو. اب دیکھیے اس میں کوئی بھی مخفف ورڈ نہیں آ رہا، لیکن یہاں پر ہم اس کو مشدد بنا رہے ہیں خود سے خود. تو یہ ہے تصیفو، ہم اس کو پڑھیں تصفو، خود سے خود غلط پڑھ رہے ہیں. تو ان سب میں یہاں پر جتنی بھی اگزامپل ہیں، پہلی اگزامپل ٹھیک ہے اور دوسری اس کے اپوزٹ میں ہمیں سمجھانے کے لیے غلط لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہیں ہوئیے گا. اس کی حسدن کی حسدن، جعلنا کی جعلنا. ٹھیک ہے، پھر اعدت، تصفو. تو پہلی اگزامپل ساری رائٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب لاحن جلی کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حکم اس کا کیا ہے کہ لاحن جلی کا ارتکاب مطلب کہ اقرار کرنا بالاتفاق حرام ہے. یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ لاحن جلی جو آپ پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو وہ حرام غلطی ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو یہ حرام غلطی ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا سستی اور کاہلی سے ہو. دیکھیے اگر یہ غلطی ہم نے جان بوجھ کر کی ہے یا سستی سے کیا یا کاہلی سے کیا تو دونوں صورتوں میں گنہگار ہوگا. یہ پوائنٹ ہمیں کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جان بوجھ کر ہم یہ غلطی کیوں کریں؟ آج کل ہر طرح سے سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم ان سہولیات کا استعمال کرتے ہوئے ہم کیوں سستی کریں؟ نہ تو ہم نے سستی کاہلی کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے جان بوجھ کر ان غلطیوں کا ارتکاب کرنا ہے. کیونکہ آج کل بہت سے لوگ پڑھا رہے ہیں، تو آپ کسی کا بھی سنیے، پڑھیے، کسی سے بھی مستفیض ہوں لیکن غلط مت پڑھیں، کیونکہ یہ ساری مسٹیکس اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو ان سب کا خیال رکھ کر پڑھنا ہے کہ ہم نے خود نہ تو کسی ورڈ کو کے اندر کسی ورڈ کا ایڈیشن کرنا ہے، نہ کسی ورڈ کو انکریز کرنا ہے، نہ ڈیکریز کرنا ہے، نہ کسی متحرک حرف کو ساکن، نہ ساکن حرف کو متحرک
مخفف پڑھنا ہے اور نہ مشدد والے حرف کو مخفف اور نہ مخفف والے حرف کو مشدد پڑھنا ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لحن خفی کا بیان پڑھیں گے، تو یہ آپ لوگ ضرور سنیے گا اور اچھے سے یاد کیجیے گا انشاءاللہ، کیونکہ پھر اس تختی کو ختم کرنے کے بعد کچھ کویسچنس ہیں وہ انشاءاللہ میں کلاس میں ہی کرا دوں گی، اسی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔